بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مکالمہ کے ساتھ میں ہوں عمیر بن ریاض اور میرے ساتھ شریک میزبان ہیں قاضی محمد یاسر اور ضمیر لغاری۔ آج ہم گفتگو کریں گے عرب دنیا میں تبدیلی کی لہر پر، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں معروف کالم نگار اور صحافی اور دانشور جناب شاہ نواز فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کی آمد۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ ہوا کیا، ایک تیونس میں ایک خودکشی اور ایک خودکشی کے بعد عرصوں سے طویل چلی آ رہی پورے خطے میں حکومتوں دھڑام سے گرنا شروع ہو گئیں، اور ایسا کیا اچانک ہو گیا؟ یعنی یہ واقعہ اسی طرح تھا یا اس کے پس منظر میں بہت کچھ عرصے سے چلا آ رہا تھا؟ کچھ اس بارے میں۔ جی بہت شکریہ۔ مسلم فکر کی ایک بہت بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو آج اور کل کے تناظر میں دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، حالانکہ چیزوں کا ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے، ایک تہذیبی پس منظر ہوتا ہے، اور اس تاریخی پس منظر اور تہذیبی پس منظر کو پیش نظر رکھے بغیر ہم چیزوں کی معنویت کو نہیں سمجھ سکتے، حالات اور واقعات کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب یہ جو عرب دنیا میں تغیرات کا ایک سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 60-70 سال پہلے جو مسلم دنیا تھی وہ یورپی طاقتوں کی غلام دنیا تھی، اور اس غلامی کا اثر ہمارے ذہنوں پر اتنا زبردست تھا کہ ہم اس غلامی کے دائرے سے نکل کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ اس کا بہت اچھا مظہر جو ہے وہ سر سید احمد خان کی شخصیت اور ان کی فکر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سر سید احمد خان جو تھے، انہوں نے جو انگریزوں کی غلامی تھی، یعنی انگریزوں کا جو عسکری غلبہ تھا، اس کو تہذیبی غلبے میں تبدیل کر دیا، اور ان کی فکر کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سر سید احمد خان نے یہ بات مان لی تھی کہ اب انگریز آ گئے ہیں اور قیامت تک کے لیے آ گئے ہیں، ابھی کبھی بھی نہیں جائیں گے، چنانچہ اب ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ انگریزوں کے دائرۂ فکر میں رہتے ہوئے کرنا ہے، اور ان کی پوری فکر اسی کانٹیکس کے اندر ایوالو ہوئی، اور انہوں نے جس کو آپ ایبسولوٹ سرنڈر کہتے ہیں، اس کا تجربہ ہمیں سر سید کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ مطلب انہوں نے جو ہے وہ اپنی تہذیب کو ابینڈن کیا، اپنی تاریخ کو انہوں نے ترک کیا، انہوں نے اپنے تصور علم کو ترک کیا، یہاں تک کہ انہوں نے جو مذہبی ہمارے تصورات تھے ان کو بھی ترک کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پوری جو تعبیر تھی قرآن کی اس کو مسترد کر دیا، حدیث کا انکار کیا۔ تو یہ غلامی کے اثرات میں سے ایک اثر تھا۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس کو آپ طبقہ علماء کہتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ انگریز آ گئے ہیں اور ان سے ہماری دینی روایت کو بہت شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ دینی روایت تحلیل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ اس دینی روایت کے تحفظ کے لیے مدارس کا ایک سلسلہ انہوں نے قائم کیا، دیوبند قائم ہوا، بریلی کے علماء جو ہے وہ سامنے آئے، ندوہ بھی پھر بعد میں وجود میں آیا۔ تو انہوں نے اس پر توجہ مرکوز کی، لیکن جو باطل نظریات تھے، جو مغربی فکر تھی، اس کی تنقید کی طرف انہوں نے بالکل بھی توجہ نہیں کی۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ جو ہمیں اکبر الہ آبادی کی شاعری کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ اکبر کو یہ معلوم تھا کہ ہماری جو فکر ہے تہذیبی سطح پر، مذہبی سطح پر، ہر اعتبار سے وہ مغربی فکر سے بالاتر ہے، لیکن ایک بالاتر فکر ایک کمتر فکر سے پٹ رہی ہے، یہ اکبر کو معلوم تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شعر اکبر کو سمجھ لو یادگار انقلاب، اس کو یہ معلوم ہے ٹلتی نہیں آئی ہوئی، مطلب اب آ گئی ہے، اب یہ ٹلے گی تو نہیں ہے، یہ ان کو معلوم تھا۔ تو لیکن ان کی شخصیت میں اتنی توانائی اور اتنی جان تھی کہ انہوں نے وہ شاعری پیدا کی کہ جو مطلب پوری مسلم دنیا میں کیا پوری عالمی برادری میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال نے اکبر کی وفات پر جو ان کے بیٹے کے نام تار لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے والد کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ مجھے پوری ایشیا کے اندر ان کی طرح کی کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ رد عمل کا مسلم دنیا کے اندر اقبال کی فکر اور شخصیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اقبال نے ایک ایسے زمانے میں کہ جب مسلمان اپنی غلامی کے امپیکٹ سے نکل کر نہیں سوچ سکتے تھے، اقبال نے اس غلامی کے پورے تجربے کو مسترد کر دیا، اور ان کی فکر جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی فکر کے طور پر ابھرتی ہوئی سامنے نظر آتی ہے کہ جو مسلم امت کی نشاط الثانیہ کا خواب دیکھ رہی ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ اب اسلام جو ہے وہ غلبے کی طرف جانے والا ہے، اور امت مسلمہ جو ہے وہ عروج کے سفر کی طرف روانہ ہونے والی ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، یا یہ کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، اور سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔ مطلب یہ اس میں اتنی قوت اور صلابت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اقبال نے پوری طرح سے ریئلائز کر لیا کہ مغربی فکر جو ہے
اس کی کمزوریاں کیا ہیں اور مسلم جو فکر ہے اس کی قوت و صلابت کیا ہے، اور ان کو پورا یقین تھا اس بات کا کہ یہ فکر جو ہے پلٹنے والی ہے اور مغرب کا چل چلاؤ ہے اور اسلام جو ہے وہ ابھار کی طرف جانے والا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے اس میں اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی بہت یعنی اصولی باتیں بیان کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، مطلب اس کے اندر تفصیل نہیں ہوتی ہے۔ تو اقبال کی فکر کے بعد جو مسلم دنیا نے ایک بہت یعنی بڑا مرحلہ طے کیا، اور جو شخصیت اقبال کے بعد ہمارے سامنے آئی وہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جنہوں نے اقبال کے اجمال کو تفصیل فراہم کی، ان کے جذبے کو دلیل مہیا کی، اور ان کے قول کو عمل مہیا کیا۔ تو یعنی ہم اگر یعنی گویا 20ویں صدی جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں، یا 21ویں صدی کو جس میں کہ ہم داخل ہو گئے ہیں اس کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں، تو وہ ہر اعتبار سے اقبال اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے ڈیفائن ہوتی ہے۔ اور مولانا نے دو کام کر کے دکھائے، ایک یہ کہ انہوں نے پوری مسلم دنیا کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس سے پہلے جو تھا علماء نے یہ مان لیا تھا کہ اسلام ایک ضابطہ حیات نہیں ہے، مطلب یعنی اس کا تعلق جو ہے ہماری انفرادی زندگی سے تو ہے لیکن اجتماعی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ریاست سے کوئی تعلق نہیں، معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مان لیا تھا۔ لیکن مولانا نے اس پوری فکر کو چیلنج کیا اور کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہمیں اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے، اور یہ بات عام ہو گئی، جنرلائز ہو گئی مولانا کی فکر سے۔ یعنی مسلم دنیا میں آپ کو کہیں بھی اگر جو بھی آدمی اس وقت اسلام کو تصور حیات کے طور پر بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بول رہا ہے، خواہ اس کو یہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ دوسرا کام مولانا نے یہ کیا کہ انہوں نے مسلم امت کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام غالب آنے کے لیے آیا، اس لیے کہ وہی حق ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے اور باطل رہنے والا نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب آنے کے لیے آیا۔ چنانچہ اس وقت دنیا کے اندر جہاں بھی کہیں آپ غلبہ اسلام کی کوئی بات سنتے ہیں وہ مولانا مودودی کی بات ہے۔ تیسرا بڑا کام مولانا نے یہ کیا کہ انہوں نے بیک وقت دو ڈائمنشن میں کام کیا اسلام کے حوالے سے اور مغرب کے حوالے سے۔ ایک ڈائمنشن ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اسلام پر مسلمانوں کے اعتبار کو اور یقین کو دوبارہ استوار کیا اور اس کو جو ہے مستحکم کیا، اور دوسری جانب انہوں نے مغربی فکر کی یا ان باطل نظریات کی تنقید لکھی جو اسلام کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے سرمایہ نظام کی تنقید لکھی، پوری مغربی تہذیب کی تنقید لکھی، سوشلزم کی تنقید لکھی جو امیڈیٹ تھریٹ تھا، اور مولانا کی فکر عام ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا کا جو امپیکٹ ہے وہ گلوبل ہے، اور مولانا وہ دنیا کے واحد آدمی ہیں کہ جن کی تحریریں دنیا کے 75 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، اور کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں اور انہوں نے لوگوں کے قلوب کو بدلا ہے، اذہان کو بدلا ہے، ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ تو یہ جو تبدیلی کا آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کانٹیکس میں جب آپ دیکھیں گے تو اس کی معنویت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایک صدی کا سفر ہے جو ہم نے اقبال اور مولانا مودودی فکر کے سائے میں بسر کیا ہے، اور اس کے امپیکٹس ہیں، اور ان امپیکٹس نے اب نتائج پیدا کرنے شروع کیے ہیں۔ تو یہ اس کا تاریخی اور تہذیبی کانٹیکس ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اقبال اور مولانا مودودی دونوں بر صغیر سے تھے، تو ان کے اثرات بجائے اس کے بر صغیر پہ ظاہر ہوتے، یہ ایک مشرق وسطیٰ میں جا کے ظاہر ہو رہے ہیں۔ مثلا آپ ان دونوں کو کنیکٹ کس طرح سے کریں گے؟ یہ اثرات تک کیسے پہنچے اور پھر وہاں تبدیلی کی؟ یہ تو یعنی دیکھیے یہ چیزیں جو ہے گلوبل کانٹیکس رکھتی ہیں۔ اب یہ کہ تغیر جس کو آپ کہتے ہیں، مطلب سب سے بڑا تغیر تو یہ ہوا کہ پاکستان بن گیا، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست سب سے پہلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ جو فکر تھی پوری کی پوری، اس کا جو امیجیٹ امپیکٹ ہے تو وہ تو خود بر صغیر کے اندر ہی مرتب ہوا نا۔ مطلب یعنی وہ بر صغیر کی ملت اسلامیہ جو ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بر صغیر کی ملت اسلامیہ پوری امت مسلمہ کا ضمیر ہے، اس کا شعور ہے، اور اس کے شعور کی بلند ترین سطح اگر کہیں پائی جاتی ہے تو وہ بر صغیر کی ملت اسلامیہ ہے۔ اور اس ملت اسلامیہ نے، مطلب یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، اگر کبھی آپ رکھیں گے تو یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ بر صغیر کی ملت اسلامیہ کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ تو بر صغیر کی ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس شعور کو جذب کیا اور وہ تحریک برپا کی کہ جس کو آپ تحریک پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت 1947 کے اندر بنا کر دکھائی، جب پورا عالم اسلام سویا پڑا تھا اور کہیں اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی اسلامی ریاست وجود میں آ سکتی ہے۔ تو اس کا امیجیٹ ایفیکٹ تو یہ ہوا، لیکن یہ جو آپ موجودہ تناظر میں بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ جو ہے ایک بہت وسیع و عریض جغرافیائی اعتبار سے بھی اور یعنی تاریخی تجربے کے اعتبار سے بھی بہت وسیع و عریض دنیا ہے۔ تو اس کو ایک یونٹ بننے میں، ایک اکائی بننے میں وقت لگے گا، اور یہ ہوگا کہ کہیں مطلب جو اس کا امپیکٹ ہے
وہ مطلب شدید ہوگا، فوری ہوگا اور نتیجہ فوراً برآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ لہر انشاءاللہ ایک یعنی امت گیر ایک لہر بن کر ابھر رہی ہے، جیسا کہ یہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ جو لہر ہے اس کا ہمارے بالکل ماضی قریب سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ 3-4 بڑے تغیرات اس وقت مسلم دنیا میں رونما ہو چکے ہیں. ایک تغیر تو یہ ہے کہ مسلم امہ مغرب کی اخلاقی اور تہذیبی بالادستی کے چنگل سے اس نے نجات حاصل کر لی ہے. یعنی 9/11 کے بعد جو دنیا تخلیق ہوئی اس میں مغرب نے جو کچھ کیا عالم اسلام کے ساتھ اور جس طرح کے نظائر اس نے پیش کیے، گوانٹانامو بے ہمارے سامنے آتا ہے، عراق کے خلاف بے بنیاد جاریہ سامنے آتی ہے، افغانستان کے خلاف بے بنیاد جاریہ سامنے آتی ہے، بگرام ایئر بیس کا واقعہ ہے اور ابو غریب کا واقعہ ہے. تو اس نے مغرب کی اخلاقی بالادستی کے تصور کو شیٹر کر دیا اور پوری امت مسلمہ نے ریئلائز کیا کہ مغرب کے بارے میں ہمارے جو تصورات تھے کہ یہ تہذیبی اعتبار سے بہتر لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں اور بہت ان کا علم کی روایت سے بہت گہرا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت ایک بروٹ فورس ہے. یہ تصور عام ہوا. پھر یہ کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ امت مسلمہ پر جو حکمران مسلط ہیں وہ ایک تاریخی جو ان کا رول تھا وہ پورا کر چکے. یعنی اس آئیڈیا میں کہ ہم مطلب انگریزوں کے یا یورپی طاقتوں کے چھوڑے ہوئے ورثے میں جو امکانات تھے وہ پورے ہو چکے. یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ تاریخ کے کوڑے دان میں اس کو وقت نے پھینک دیا ہے خود اٹھا کر. یہ اس کے امکانات پورے ہو گئے. اس طبقے میں 3 بڑی خامیاں نمایاں ہو کر سامنے ہیں. ایک یہ کہ یہ طبقہ امت مسلمہ کو گورن کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا. اگر رکھتا تو امت مسلمہ کا یہ حال نہ ہوتا جس میں کہ آپ امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ہر اعتبار سے تباہی اور بربادی کا ایک منظر ہے. ہمارا ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ ناکامی کا منظر پیش کر رہا ہے. پاکستان سے لے کر انڈونیشیا تک، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ایک ہی کہانی ہے. پھر یہ اس کے بارے میں دوسری بات یہ طے ہوئی کہ یہ طبقہ کرپٹ ہے، بدعنوان ہے. یعنی آپ نے پاکستان کے حکمرانوں کی ابھی تک داستانیں سنی تھی، اب آپ عرب دنیا کے حکمرانوں کی کہ حسنی مبارک صاحب 30-40 بلین ڈالر لے کر بھاگے ہیں اور جو تیونس کے وہ تھے صدر تھے زین العابدین، ان کے بھی بینکوں کے اندر رقم ہے بڑی پڑی ہوئی ہے، اور جو لیبیا کے کرنل قذافی تھے ان کا بھی ایک وسیع سرمایہ ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل سیم کہانی ہے، ہر جگہ ایک ہی منظر ہے، ہر جگہ کرپشن ہے. تیسری بات اس حکمران طبقے کے بارے میں یہ سامنے آئی کہ اس طبقے کی وفاداریاں نہ اسلام کے ساتھ ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ان کی وفاداریاں صرف مغرب کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں اور یورپ کے ساتھ ہیں. یہ 3 فیکٹس ہیں کہ جو اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور امت مسلمہ نے یہ جان لیا ہے کہ ان کے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے ہیں. یعنی وہ امت مسلمہ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں. چنانچہ وہ ایک آلٹرنیٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں، ایک متبادل کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور اسلامی تحریکیں ہر جگہ متبادل کے طور پر سامنے آ رہی ہیں. یہ جو انقلاب ہے، یہ جو تھوڑی سی شورش ہے عرب دنیا کے اندر، اسے یوں کہہ لیں کہ یہ بیڈ گورننس کے خلاف، کرپشن کے خلاف ایک کوئی تحریک ہے، یا ایک جسے کہا جائے کہ بیداری کی ایک لہر ہے، جنہوں نے اپنے ہر ملک کے حکمران کو جو ہے وہ بھیج دیا واپس کے حسنی مبارک اور تیونس کے جو حکمران. مطلب کرپشن اور بیڈ گورننس کے خلاف نہیں، جیسے کہ میں نے ابھی اس کا پورا تاریخی کانٹیکس میں نے آپ کے سامنے، اس کے پیچھے تاریخی مطلب بنیادیں ہیں، اس کی تہذیبی بنیادیں ہیں، اس کی سیاسی بنیادیں ہیں. ایک بہت لمبا فکری سفر ہے جو امت مسلمہ نے طے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ فیکٹرز بھی اس کے اندر مطلب ایڈ ہو گئے ہیں. یہ تمام جن کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں اس پورے پروسیس کو مطلب ایویلوٹ کرنے میں. یہ ان سب چیزوں کا بھی رول ہے. ہاں، ہم اس سوال پہ مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.